ایک آدمی ہمارے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میرا جو باپ ہے نا اس نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہا جی کماتا میں ہوں، خود تو بیٹھا رہتا ہے گھر میں، کماتا نہیں ہے، کماتا میں ہوں اور میرے پیسے پانی کی طرح بہاتا ہے، لوٹاتا رہتا ہے۔ بہت پریشان کیا ہے اس نے مجھے، کتنی مشکلوں سے میں کماتا ہوں اور یہ پیسے پانی کی طرح بہاتا رہتا ہے۔ یہ اس نے شکایت کی اپنے والد کی۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کو بلاؤ۔ وہ گیا باپ کو بلانے کے لیے۔ جب باپ کو بلانے گیا تو باپ سمجھ گئے کہ اس نے شکایت لگائی ہے۔ کسی بڑے کی خدمت میں کسی چھوٹے کی شکایت لگائی جائے نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں آج کل کسی چھوٹے کی اس کے بڑے سے شکایت نہیں لگانی چاہیے۔ پیار سے، محبت سے خود سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، ورنہ دعا کر دیں۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے جب چھوٹوں کی بڑوں کو شکایتیں لگائی جاتی ہیں تو بڑوں میں بھی اتنا تحمل نہیں ہے، اتنی بردباری نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں، پھر اپنے چھوٹے کو پیار سے سمجھائیں۔ وہ گرم ہو جاتے ہیں، جب گرم ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے ہمیشہ کے لیے بڑوں سے کٹ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹوں کی بڑوں کو شکایتیں نہیں لگانی چاہیے۔ اس نے آ کے شکایت لگا دی اپنے والد کی، اپنے باپ کی۔ اچھا جب باپ وہاں سے نکلا نا گھر سے تو بڑا غمگین، بڑا پریشان، حضور نے بلایا ہے، پیشی ہے، پتہ نہیں حضور ناراض ہو گئے تو پھر تو میرا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تو وہ بیچارہ آیا، جب حضور کی خدمت میں آیا تو حضور کی خدمت میں جو ہی وہ آیا تو ایک دم جبریل آ گئے اور آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، آپ ان کی بات بعد میں سنیں، پہلے اس باپ سے کہیں کہ گھر سے آپ کے پاس آتے آتے راستے میں اس نے کچھ کہا ہے، زبان سے نہیں دل میں کہا ہے، اس سے کہیں پہلے وہ تو سنو، تم نے راستے میں آتے آتے کیا کہا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے باپ سے کہا بھائی جب تو گھر سے چلا تھا تو یہاں آتے آتے تو نے کیا کہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں سنایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، میرے تو پاس بھی کوئی نہیں تھا جو سنتا، یہ تو میں نے دل میں کہا تھا بے شک آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ پھر اس نے اشعار سنائے، کہا یا رسول اللہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تو میرا دل بڑا غمگین تھا، میں بہت پریشان تھا، اور میں جو میں نے اپنے بچے پہ احسانات کیے ہیں آج تک وہ سارے مجھے یاد آتے رہے، اندر ہی اندر میں روتا رہا اور میں یوں کہتا رہا۔ آپ نے فرمایا وہ اشعار سناؤ، تو وہ اس نے اشعار سنائے۔ اس نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدا ما کنت فیک اؤمل۔ میرے بیٹے تجھے وہ زمانہ یاد نہیں رہا؟ کیا تو بھول گیا اس زمانے کو جب میں دنیا جہاں سے مٹی چھان چھان کر اور تیرے لیے محنتیں کر کے تیرے لیے روٹی کا انتظام کرتا تھا، تیرے لیے دوائی کا انتظام کرتا تھا، تیرے خرچے اٹھاتا تھا؟ میں نے اپنی جوانی لگا دی تیرے پیٹ کو پالنے کے لیے، میں نے اپنی جوانی لگا دی تیرا پیٹ پالنے کے لیے۔ اور اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد، جب کبھی تو رات کو بیمار ہو جاتا تھا تو میں ساری رات ایسے تڑپتا تھا جیسے بیماری تجھے نہیں بیماری مجھے ہو گئی ہے۔ اور میرے بیٹے جب تو اس عمر کو پہنچا جس کا مجھے انتظار تھا کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب مجھے کما کے کھلائے گا، میرے ارمان پورے کرے گا، میری خدمت کرے گا، مجھے کندھے پہ اٹھائے گا، میرے بیٹے جب تو اس عمر کو پہنچا تو تو نے نظریں پھیر لیں، تیرے تیور ہی بدل گئے، تیرا انداز ہی بدل گیا، تو میرے سارے احسانات کو ہی بھول گیا، اور تیرا میرے ساتھ وہ رویہ ہو گیا جو رویہ کسی مالک کا اپنے نوکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگے بیٹا اگر تو میرا باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم تو اتنا تو کر لیتا کہ پڑوسی جیسا ہی سلوک کر لیتا۔
पड़ोसी के साथ भी तो अच्छा सलूक करना चाहिए। ये जब उसने अशार हमारे नबी को सुनाए ना, हमारे नबी बहुत रोए, सहाबा भी रोए, हमारे नबी भी रोए। फिर अब शिकायत लगाई थी बेटे ने, शिकायत लगाई थी बेटे ने। अगर जिब्रील न आते तो हुजूर किस पे नाराजगी का इजहार करते? आपसे पूछता हूं, है किस पे नाराज होते? बाप पे नाराज होते। भाई तू क्यों इसको परेशान कर रहा है, क्यों इसका माल खर्च कर रहा है, क्यों तुम इतना ज्यादा इसके माल को जाया कर रहा है? हुजूर उसके बाप को डांटते। लेकिन अल्लाह की तरफ से फेवर किसकी हो गई? बाप की हो गई, अल्लाह की तरफ से। यानी यूं समझे गोया बेटे ने तो मुकदमा दायर किया हमारे नबी की अदालत में, और बाप मुलजिम बनकर पेश होने लगा, तो अल्लाह वकील बनकर गोया बाप की तरफ से हुजूर के दरबार में आ गया कि हुजूर बाप को कुछ न कहें, इस बेटे को समझाएं कि इस बेटे का रवैया अपने बाप के साथ ठीक नहीं है। चुनाचे आपने बेटे का गिरबान पकड़ा और उसे घसीटा और फरमाया, इज़हब अंत व मालुक ले अबीक, दफा हो जा यहां से, तू और तेरा माल तेरे बाप ही का तो है। तो हुकूकुल इबाद, सबसे बड़ा हक हमारे नबी का, अहले बैत का, सहाबा का, फिर मां का और फिर बाप का, और उसके बाद अपनी औलाद का।